السلام علیکم۔ روزے کی نیت کیسے کرے؟ روزے کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو عادت ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس سے عبادت بناتے ہو تو اس کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں تب مقبول ہوگا جب آپ نیت کریں گے۔ دیکھو، ویسے تو اگر کوئی شخص صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہے، نہ کھائے نہ پیے، اور اس کا نیت نہ ہو روزے کا، تو یہ اس کا روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ صرف بھوک پیاس جو اس نے پورے دن کے وقت نہ کھایا نہ پیا، وہ تو اس نے اپنے جسم کے اوپر کچھ تکلیف تو اٹھایا، لیکن جب اس نے نیت نہیں کی تو پھر اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو بھی آپ عمل کریں گے تو اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھو، نماز ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے اور نماز کی نیت آپ نہیں کریں گے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے نیت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے نیت کرنا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے کس طرح سے نیت کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں نیت کا مفہوم، نیت کا طریقہ، کیسے نیت کریں گے۔ دیکھو، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ اب ہم نے نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھو، آپ جو ہے نا رات کے وقت اٹھے اور آپ سحری کھا رہے ہو تو آپ یہ نیت کر لے کہ میرا کل روزہ ہوگا، میرا کل رمضان کا روزہ ہوگا، بس یہ نیت کافی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جب تک یہ الفاظ ہم نہ پڑھے تو ہمارا نیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہے، تو یہ الفاظ انہیں یاد نہیں ہوتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو دہرانا یہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھنا، الفاظ کا دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو وہ دل ہی دل میں ان کی یہ جو ہے نا یہ بات ان کے دل میں آ جائے کہ میرا کل روزہ ہوگا رمضان کا، بس یہ نیت کافی ہے۔ تو اس وجہ سے روزہ چھوڑنا کہ کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ کل کا روزہ نہ رکھے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سحری کے لیے جب نہیں اٹھتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہمارا پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو سحری کا وقت ہے اس کے وقت اٹھے اور کچھ سحری کا کھانا کچھ وغیرہ جو ہے نا آپ نوش کر لیں، تو یہ تو سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سحری کے وقت نہ اٹھے تو آیا وہ صبح یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا، جب تک طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی طلوع فجر کے بعد آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اور آپ یعنی نصف النہار یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو درمیانہ وقت بنتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کرے اور شرط یہ ہو کہ آپ نے نہ کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو، پھر بھی آپ رمضان کے روزے کی آپ نیت کر سکتے ہو نصف النہار سے پہلے پہلے۔ یعنی جو نصف النہار ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، ان کا جو درمیانہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو۔ بعض لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سحری کے لیے نہیں اٹھے اور آج پھر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو یاد رکھنا یہ غلط فہمی ہے، اور
آپ کوشش کرے کہ سحری کے وقت اٹھے اور جو ہے نا آپ جو ہے نا اس وقت کچھ کھائے اور پھر جو ہے نا آپ نیت کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات کے وقت نیت کر لے، مثلاً عشاء کے بعد جب وہ سوئے اور یہ نیت کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا رمضان کا، بس یہ نیت کافی ہے۔ اتنا نیت کہ میرا کل رمضان کا روزہ ہوگا، بس یہ نیت کافی ہے۔ اب الفاظ دہرانا اور سحری کے لیے اٹھنا یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جب تک میں سحری کے لیے نہ اٹھوں تو جو ہے نا میرا روزہ نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، آپ نیت دل میں یہ کر لے کہ میں رمضان کا میرا کل روزہ ہوگا، بس یہ کافی ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہے کہ انہوں نے جو ہے نا 4 5 10 دن روزے نہیں رکھے، اس وجہ سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیت نہیں آتا، کس طریقے سے ہم نیت کر لے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سحری کے لیے نہ اٹھیں تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو نیت ہی کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملے گا، نیت ہی کے ذریعے سے آپ کا یہ عمل مقبول ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روزے کا ثواب بھی ملے گا، روزے کے برکات بھی حاصل ہوں گے۔ رمضان المبارک شروع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب کوشش کریں، اس میں عبادت کر لے، گناہوں سے بچے اور تراویح کا اہتمام کر لے۔ روزہ جب ہمارا ہو تو ہم جو ہے نا غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے، یہ جتنی بھی گناہ ہے ان سے ہم بچے، پھر ہمیں روزے کی جو برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے۔ یہ کام جو ہے نا ضروری ہے۔ دیکھو روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان پرہیزگار بنے، گناہ سے بچے، جھوٹ سے بچے، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے، غیبت سے بچے، بددیانتی سے بچے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچے، سود سے بچے، کسی کا حق کھانے سے بچے۔ یہ سارے کام جتنی بھی رذائل صفات ہے ان سے اپنے آپ کو بندہ بچائے تو انشاءاللہ یہ جو روزے کی برکات ہے وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ دیکھو ایک ہوتے نفل عبادات، نوافل آپ نے ادا کی، صلاۃ تسبیح کی نماز آپ نے پڑھ لی، یہ بہت ہی اہم اعمال ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم جو اعمال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے۔ تو یہ جتنی بھی اعمال ہے جو ہے نا ان کا برکات آپ کو حاصل ہوں گے جب آپ گناہ سے بچیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اور جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں شیئر کیے پسند آ چکا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر لیا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔